ہمارے ہاں بقرعید پر مسئلہ صرف گوشت کھانے کا نہیں ہوتا بلکہ حد سے زیادہ کھانے کا ہوتا ہے کہ بھائی کلیجی تو فوراً ہی کھانی ہوتی ہے۔ اگر مناسب مقدار میں کھایا جائے تو صرف گوشت مسئلہ کبھی بھی نہیں بنتا، مکمل حصہ گوشت کو نہ بنائے۔ ساتھ میں سلاد، دہی، سبزیاں اور پانی یہ ضرور شامل کریں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، بس گوشت دیکھ کر پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ گوشت ایک بہترین پروٹین سورس ہے، خاص طور پر قربانی کے جانور کا تازہ گوشت۔ صرف گوشت کھانا ہی عید نہیں، صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ گوشت اگر صحیح طرح محفوظ نہ کیا جائے تو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ نادر ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید، جہاں ہم صحت سے متعلق بات کرتے ہیں سائنسی بنیادوں پر آسان زبان میں۔ دوستو، بقرعید آتے ہی گھروں میں گوشت کی بہار آ جاتی ہے۔ صبح ناشتہ گوشت سے، دوپہر بریانی، رات میں کڑھائی، باربیکیو، اور پھر اگلے کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی زیادہ گوشت کھانا نقصان دہ ہے؟ کیا گوشت صحت کے لیے ضروری بھی ہے؟ کسے کھانا چاہیے، کسے پرہیز کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات، کتنی مقدار محفوظ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب باتیں کریں گے ایک ڈاکٹر کے نقطہ نظر سے، تاکہ آپ عید انجوائے بھی کریں اور اپنی صحت کو بھی محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلے، کیا گوشت فائدہ مند ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ گوشت ایک بہترین پروٹین سورس ہے، خاص طور پر قربانی کے جانور کا تازہ گوشت، جو جسم کو دیتا ہے ہائی کوالٹی پروٹین، آئرن، وائٹامن B12، زنک اور توانائی۔ خصوصی طور پر اگر B12 کی بات کریں تو یہ صرف گوشت سے ہی ملتا ہے، یعنی یہ اور کسی سبزی، دال، فروٹ یا ڈرائی فروٹ میں نہیں پایا جاتا۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے انہیں پھر مجبوراً دوا کی صورت میں وائٹامن B12 لینا پڑتا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں حد سے زیادہ گوشت کھانے کا مشورہ دے رہا ہوں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ گوشت نقصان دیتا ہے، یعنی ہر چیز مناسب مقدار میں لینی چاہیے، نہ بہت زیادہ اور نہ ہی کم۔ یہ بات میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں۔ گوشت کی غذائیت خاص طور پر فائدہ دیتی ہے بچوں کو، کمزور افراد کو، خون کی کمی والے لوگوں کو، ورزش کرنے والے لوگوں کو، اور وہ لوگ جنہیں جسمانی طاقت کی ضرورت ہو۔ گوشت پٹھے یعنی کہ مسلز مضبوط کرتا ہے، جسمانی ریکوری کو بہتر کرتا ہے اور لمبے وقت تک پیٹ کو بھرا ہوا محسوس کرواتا ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہر اچھی چیز کی طرح اس میں بھی اعتدال یعنی کہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ اصل مسئلہ گوشت نہیں، گوشت کی زیادتی ہے۔ ہمارے ہاں بقرعید پر مسئلہ صرف گوشت کھانے کا نہیں ہوتا بلکہ حد سے زیادہ کھانے کا ہوتا ہے، بار بار کھانے کا ہوتا ہے۔ چربی والا گوشت، مسالے اور آئل والا گوشت، کولڈ ڈرنکس کا حد سے زیادہ استعمال اور جسمانی سرگرمی کا بالکل نہ ہونا، یہ سب مل کر مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو عید کے بعد بدہضمی، گیس، سینے کی جلن، خاص طور پر قبض، ڈائریا، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ یا شوگر بڑھنے جیسی شکایات عام ملتی ہیں۔ کتنی مقدار میں گوشت کھانا مناسب ہے؟ اگر ایک صحت مند بالغ انسان کی بات کریں تو عام طور پر تقریباً 100 سے 150 گرام پکا ہوا گوشت ایک وقت کے لیے بہت ہوتا ہے۔ یعنی پلیٹ گوشت سے بھرنے کے بجائے اسے متوازن کھانے کا حصہ بنائیں۔ ایک حصہ گوشت کا بنائیں، مکمل حصہ گوشت کو نہ بنائیں۔ ساتھ میں سلاد، دہی، سبزیاں اور پانی یہ ضرور شامل کریں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، بس گوشت دیکھ کر پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبح نہاری، دوپہر کو بریانی، رات میں کڑھائی یا باربیکیو وغیرہ، یہ سب جسم کے لیے ایک ٹیسٹ بن جاتے ہیں کہ بیٹا اب امتحان کی باری ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ابھی میں نے بتایا۔ کون لوگ احتیاط کریں؟ اب آتے ہیں اہم حصے کی طرف۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، دل کے مریض، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول والے مریض، جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہو، LDL بڑا ہوا ہو، دل کی بیماری یا فالج کی ہسٹری رکھنے والے مریض، تو انہیں چربی والا گوشت کم کھانا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ریڈ میٹ میں چربی کا مقصد بھی گوشت ہی ہوتا ہے، یعنی جس گوشت کو آپ روکھا کہتے ہیں، ایسا گوشت جس میں چربی نظر نہیں آ رہی ہوتی، در حقیقت اس روکھے گوشت میں بھی چربی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم نے بغیر چربی والا گوشت کھایا ہے صرف لا علمی ہی کہلائے گی۔
خاص طور پر ایک بات اور، جیسے کہ چاپ، چربی، کلیجی، یہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، ڈائبٹیز کے مریض۔ ذیابیطس والے افراد گوشت کھا سکتے ہیں لیکن ان میں تیل کم ہونا چاہیے، نان اور کولڈ ڈرنکس کم ہوں بلکہ نہ ہوں، اور گوشت کا پورشن بھی کنٹرولڈ ہو۔ اگر مناسب مقدار میں کھایا جائے تو صرف گوشت مسئلہ کبھی بھی نہیں بنتا، بلکہ اس کے ساتھ کھائی جانے والی چیزیں شوگر کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 3، یورک ایسڈ یا گاؤٹ والے لوگ۔ اگر کسی کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، جوڑوں میں درد ہو یا اس کو گاؤٹ کا مسئلہ ہو تو انہیں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر کلیجی، گردے، مغز اور پائے وغیرہ۔ پائے زیادہ مقدار میں کھانے سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، کڈنی پیشنٹ یعنی کہ گردوں کے مریض۔ کیونکہ گوشت میں پروٹین کافی مقدار میں ہوتی ہے، اس لیے کڈنی کے مریضوں کو پروٹین محدود مقدار میں لینے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ ایسے افراد جو کہ گردے کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے گوشت کھائیں۔ کیا بچے اور بزرگ گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن مناسب مقدار میں۔ بچوں کے لیے نرم اور اچھی طرح پکا ہوا یعنی کہ سافٹ گوشت یہ بہتر ہوتا ہے۔ بزرگ افراد اگر دانتوں، معدے یا ہاضمے کے مسائل رکھتے ہیں تو کم مقدار میں اور نرم گوشت کھائیں، یعنی کہ خوب پکا ہوا گوشت جو کہ بہت نرم ہو وہ کھائیں تاکہ چبانے میں آسانی ہو اور معدے کو ہضم کرنے میں بھی آسانی ہو۔ بقرعید پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کلیجی تو فوراً ہی کھانی ہوتی ہے۔ مانا کہ کلیجی میں غذائیت بھرپور ہوتی ہے، خاص طور پر آئرن اور وائٹامن B12 کے حساب سے، لیکن بہت زیادہ کلیجی کھانا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ خراب کولیسٹرول جس کو ہم LDL کہتے ہیں وہ بڑھ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں میں یورک ایسڈ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گوشت کو محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کریں، یہ نہایت اہم بات ہے۔ گوشت اگر صحیح طرح محفوظ نہ کیا جائے تو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو چند ضروری باتیں بتاتا ہوں۔ گوشت کو دھوپ میں نہ چھوڑیں، جلد فریج یا فریزر میں رکھ دیں، بار بار فریز اور ڈی فریز نہ کریں، اچھی طرح پکا کر کھائیں، کچا گوشت اور پکا ہوا گوشت دونوں کو الگ الگ رکھیں۔ اور ایک سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، عید پر لوگ پانی کم اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ عادت بدہضمی، قبض اور ڈی ہائیڈریشن بڑھا دیتی ہے۔ اسی لیے زیادہ پانی پئیں اور کوشش کریں کہ واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ صرف گوشت کھانا ہی عید نہیں، صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آخری بات، دیکھیں گوشت کھانا بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک نعمت ہے قدرت کی، غذائیت ہے، طاقت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہر چیز نقصان دیتی ہے۔ بقرعید پر لطف بھی اٹھائیں، فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم بھی اسپینڈ کریں، لیکن اپنی صحت کا خیال یہ سب سے پہلے رکھیں۔ اگر آپ کو دل کی بیماری ہے، شوگر ہے، یورک ایسڈ یا گردوں کا مسئلہ ہے تو اپنی ڈائٹ میں احتیاط ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ ان تک شیئر کرتے ہیں تو ان تک بھی یہ معلومات پہنچیں گی جو کہ ان کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد دے گی۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ اس طرح کی میڈیکل سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، آپ سب کو میری جانب سے بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔